بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے بے شمار فوائد ہیں اور ان فوائد میں سے ایک فائدہ وہ اولاد کا حصول ہے۔ نکاح جو مشروع ہوا تو اس کی واحد وجہ یہی تھی کہ اولاد کا حصول جو ہے اس سے ممکن ہو سکے، کیونکہ اولاد جب کسی کے پیدا ہو جاتی ہے تو وہ انسان اس کے دل کے اندر رقت قلبی پیدا ہوتی ہے اور اس کے دل کے اندر جو ہے وہ رحم پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی کے اولاد ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی صفت ربوبیت کا وہ مظہر ہو جاتا ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت اور ان کے بہترین نشو و نما کے لیے وہ اپنی سٹرگل کو بڑھاتا ہے، وہ اپنی زندگی کے ساتھ سنسیئر ہو جاتا ہے۔ اور سنسیئرٹی ہوتی ہے کہ جو اس کو غلط کاموں سے، بدکاریوں سے، گناہوں سے اور معاشرے کی دیگر خرابیوں سے بچا کر رکھتی ہے۔ تو اولاد یہ انسان کے لیے ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ بوڑھا ہو جائے تو اولاد اس کی بڑھاپے میں معاون اور مددگار ثابت ہو کر سہارا بنتی ہے، اور اگر بچپن میں اولاد کسی کے فوت ہو جائے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ وہ رب کائنات کے دربار کے اندر جھگڑے گی اور اس والدین کو جہنم میں جن کو لے کے جایا جا رہا ہوگا، ان کی سفارش کی بنا پر، ان کی شفاعت کی بنا پر خالق کائنات انہیں جنت میں ڈال دے گا۔ مطلب یہ سبب ہے۔ اور اولاد اگر نیک ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو انسان اولاد کے لیے جو تگودو کرتا ہے، ان کی اچھی تربیت اور بہترین مستقبل کے لیے ان کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے، تو معاشرے میں ایک بہترین سوسائٹی بننے کا یہ سبب بن جاتا ہے۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ اولاد، جو کہ نکاح کا اولین درجہ ہے۔ نکاح سے، اولاد کے ذریعے سے انسان کے دل کے اندر رحم پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا یہ انسان جو ہے مظہر ہو جاتا ہے کہ اب یہ بھی اپنی اولاد کی پرورش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس انسان کا دل گھر میں لگتا ہے، چھوٹے بچے ہوں تو اس کا دل بہلتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ٹھہرتی ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات بنتی ہے۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر سے ہوا تو دیکھا کہ اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ اب وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہے اور رحمت الہی چھما چھم برس رہی ہے۔ آپ نے نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کیا راز ہے، کیا وجہ ہے، کس سبب سے اس کی قبر پر انوار الہیہ کی تجلیات برس رہی ہے؟ تو خالق کائنات جل شانہ نے فرمایا جب یہ شخص مرا تھا تو اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، وہ اولاد اس کے بچہ ہوا اور وہ بچہ پرورش پاتے پاتے یہاں تک کہ اس قابل ہوا کہ مدرسہ گیا، اور وہاں پر پڑھانے والے نے اس کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب کروں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ مطلب اولاد نے اس کی آخرت کو سنوار دیا۔ شادی کے فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ انسان سے اس کی شہوت کا جو زور ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب شہوت کا زور ٹوٹتا ہے
تو وہ شیطان کی پیروی نہیں کرتا. اور رب کائنات بھی ہمیں یہی حکم ارشاد فرماتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان کہ تم شیطان کے قدم بقدم نقش قدم پر نہ چلو. تو اب جب شہوت کا زور ٹوٹتا ہے بد نکاحی سے بچ جاتا ہے، برے خیالات سے بچ جاتا ہے، بری صحبت سے بچ جاتا ہے، اور زناکاری اور بے حیائی اور حرام کاری میں مبتلا ہونے سے بچ کر رب کائنات کی رحمتوں کو پانے والا ہو جاتا ہے. اور ان تمام گناہوں سے تائب ہو کر یہ جو اپنا مرتبہ اور مقام پا رہا ہے اس کا سبب بنا ہے نکاح. یوں ہی یاد رکھیے کہ نکاح کر کے انسان اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ تسکین اور راحت طلب کرتا ہے، کیونکہ اس کی بیوی جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے ہم سفر ہوتی ہے، وہ اس کے ہم دکھ کا، اس کی تکالیف کا، اس کی مصیبتوں کا وہ ساتھی بنتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی پر ایمان لانے کے بعد اگر کوئی اچھا اور بڑا عمل ہے تو وہ بڑی نعمت وہ اچھی بیوی ہے کہ جو آپ کے دکھ کا، آپ کی تکالیف کا سہارا بنتی ہے. اور بڑھاپے میں جب پہنچتا ہے تو ایک دوسرے کے لیے یہ راہیں ہموار کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہی نکاح ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کا قوت عمل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس کو جب تسکین ملتی ہے، اس کو جب راحت ملتی ہے، اس کو جب سکون ملتا ہے تو اس کو سجدوں کی لذت حاصل ہوتی ہے. جب یہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ریاکاری نہیں آتی، اس کے اندر دل کے اندر چین اور سکون ہوتا ہے، دل جو ہے وساوس میں مبتلا نہیں ہوتا. سبب کیا بنا؟ نکاح. تو نکاح جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے انسان رب کائنات جل شانہ کی خوب خوب رحمتوں کو لوٹتا ہے. تو اپنے اعمال کے اضافے کے لیے ہمیں نکاح کو عام کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح کے بارے میں کہا گیا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح نصف ایمان ہے. جب یہ نصف ایمان ہے تو ہمارے جو متعلقات جتنے بھی ہوں گے، ہماری زندگی گزارنے کے جتنے بھی رہنما اصول ہوں گے، اس میں ہم آدھے ایمان کی تکمیل کر لیتے ہیں صرف نکاح کر کے. وجہ کیا ہے؟ کہ انسان وساوس سے بچ جاتا ہے. بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے اور نکاح کو جو ہے عام کرنا چاہیے تاکہ بے حیائی کا خاتمہ ہو. ہر طرف جو طوفان بدتمیزی برپا ہے اس کا قلع کما کیا جائے. جو نیم عریاں عورتیں بازاروں میں گھومتی نظر آتی ہیں ان کے لیے شرم و حیا کا کوئی سبب بن جائے، اور معاشرے کے اندر جب یہ خرابیاں ختم ہو جائے تو اللہ کی خاص رحمتوں کا حصول ہو. تو ہمیں نکاح کو آسان بنانا ہے، ہمیں شریعت کے مطابق، شرعی اصولوں کے مطابق نکاح کرنا ہے تاکہ ان فوائد سے جلد از جلد جو ہے وہ ہم حصہ لے سکیں اور برکتیں پا سکیں. خالق کائنات اپنے فضل و انعام میں سے ہمیں حصہ عطا